الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آیت پوری ہو گئی ہے، آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ 94 نمبر سورہ ہے اور سورہ بقرہ ہے، 2 نمبر سورہ ہے۔ میرا دل کر رہا ہے میں آیت سے پڑھوں، اللہ فرماتا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ نہیں توجہ نہیں ہے آپ کی سب کی، بے شک ایک آواز سے بولیں لیکن ادھر ادھر نہیں دیکھیں، صرف میری آنکھ میں آنکھ ڈالیں، دوبارہ ایک دفعہ آیت کو سماعت کریں برکت کے لیے۔ اللہ جی ارشاد فرما رہے ہیں قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت۔ یار فرید کدھر ہے یار، ادھر دیکھو، ان کنتم صادقین، پھر سبحان اللہ کریں۔ جی اے نبی آپ فرما دیں، یہ ملک صاحب اس کے ساتھ دیکھیں، اے نبی آپ فرما دیں اگر اللہ جی نے اپنے حبیب سے فرمایا محمد جی ان سے ارشاد فرمائیں، کیا ارشاد فرمائیں؟ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو، ان کانت لکم الدار الآخرہ۔ خوبصورت بات ہے، آپ کے پاس ترجمہ کن کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اچھا ویسے دار الآخرہ کا معنی دیگر علماء جو ہے نا، دیگر علماء مثلا جتنے بھی باقی علماء ہیں وہ دار الآخرہ کا معنی کرتے ہیں کہ اگر تمہیں آگے گھر چاہیے جنت میں، سائنس کو ہلا دیں تھوڑا سا، ہلا دیں، ابھی سیدھ گھوڑے تھلے کا، گھوڑے تھلے کا ایزی ہو جائے۔ دیکھیں دنیا میں تمام مترجمین نے ترجمہ دار الآخرہ کا یہ لکھا ہے کہ آگے جنت میں گھر چاہیے۔ یہ بات ترجمہ میرے سامنے جو آیا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سنیوں کا امام وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں پچھلا گھر چاہیے، پچھلا، بڑا ہی مزہ آیا، آپ کو نہیں آیا تو یہ میری نالائکی ہے۔ ایک دفعہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں لکھا ہے کہ اگر تمہیں جنت میں کوٹھی چاہیے تو اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں پچھلا گھر چاہیے، پچھلا، اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں، اچھا پچھلا گھر کیا ہوتا ہے بھائی؟ جنت میں آگے گھر تو سمجھ آگئی کہ روح نکلے گی، قبر میں جائیں گے، قبر کے بعد حشر میں فیصلہ ہوگا تو جنت میں کوٹھی مل جائے گی، یہ تو سمجھ آگئی۔ یہ پچھلا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت اسے پچھلا گھر کیوں کہا ہے؟ بھائی اعلیٰ حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ گھر کوئی نیا گھر نہیں ہے، یہ وہی گھر ہے جو تمہارے ابا جی چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو دادکوں کا گھر جو ہوتا ہے اسے کیا کہیں گے؟ اچھا میں نے نعت ایسے نہیں سنی، میں لیٹ جاؤں اور موبائل دیکھنا شروع کر دوں اور میں آپ کی نعت بھی سنوں، تو آپ بھی شفقت کریں نا۔ کون سا گھر ہے؟ پچھلا گھر، وہ گھر جو تمہارے ابے کا تھا، وہ گھر جس میں اللہ نے تمہاری اماں کے ساتھ تمہارے ابے کو رکھا تھا، وہ چاہتے ہو؟ یہ مولانا صاحب جو تشریف فرمائے، مولانا یہاں میرے پاس آ جائیں، اٹھ کے آئیں، ادھر آ جائیں، یہاں آ جائیں، مہربانی فرمائیں، آپ کا وہاں بیٹھنا بنتا ہے بچوں میں، ادھر آئیں میرے پاس، آگے بٹھائیں، یہاں آگے بٹھائیں، ہاں چلو ٹھیک ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں۔ مزہ آیا جی؟ پچھلا گھر دادکوں کا گھر اور جناب آدم اور حوا والا گھر۔ اب اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہے قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، مصطفیٰ ان سے پوچھو
کہ چاہتے ہو جنت میں گھر؟ نہیں میں سمجھا سکا۔ اللہ ڈائریکٹ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے جنت بنائی ہے، تم میرے بندے ہو، تمہیں جنت چاہیے۔ اللہ نے کہا نانا، حسین کا نانا، آپ درمیان میں آؤ تاکہ پتہ چلے جنت کس نے دینی ہے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، ان سے کہو کہ تمہیں جنت میں گھر چاہیے، تاکہ یہ لفظ کل بتا رہا ہے کہ اللہ نے جنت بانٹنی نہیں، مصطفیٰ کے ہاتھوں سے بٹوانی ہے۔ اب مجھے سمجھ آئیے نا، وہ بندہ آیا تھا اور اس کی آنکھ نکل گئی تھی اور وہ آنکھ لے کر آ گیا تھا اور نبی معظم کو کہہ رہا تھا یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے، مجھے آنکھ چاہیے۔ اب نبی نے اسے دیکھ کر کہا قتادہ خالی آنکھ چاہیے کہ جنت بھی چاہیے؟ اب قتادہ نے نبی معظم کی بارگاہ میں عرض کیا آنکھ میں نے طلب کر لی ہے، جنت آپ کے زبان سے نکل گئی ہے، اب یا رسول اللہ مجھے آنکھ بھی عطا کر دیں، جنت بھی عطا کر دیں۔ نبی معظم نے لواب دہن مبارک آنکھ پر لگا کے آنکھ میں آنکھ رکھ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر فرمایا قتادہ آنکھ تجھے تیرے کہنے پر دے دی، جنت محمد نے اپنی مرضی سے دی۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، مصطفیٰ جی آپ ان سے پوچھیں چاہتے ہو کوٹھی جنت میں؟ بڑا مزہ آیا بھائی، ان لفظوں کا بڑا مزہ آیا۔ نہیں آج سمجھ آئیے نا، وہ بندہ جو وضو کراتا تھا ساری زندگی سے اور جو نوکری کرتا تھا تو آج وضو ہی کرا رہا تھا نا، تو اس کا چہرہ دیکھ کے فرماتے ہیں یا ربی یا تسل، اتنی مدت ہو گئی میری نوکری کرتے ہوئے، مانگا کچھ نہیں، آج مانگ کیا مانگتا ہے؟ کچھ مانگ لے۔ نبی معظم کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا مرافقتک فی الجنہ، اگر دینے میں آئے ہیں تو مجھے پتا ہے آپ مالک جنت ہیں، اللہ خالق جنت ہے، آپ مالک جنت ہے، تو مہربانی فرما دیں مجھے جنت میں کوٹھی دیں، اپنے محل کے بالکل سامنے جھکی ہو جائے میری بھی، تاکہ جیسے یہاں آپ کی نوکری کرتا ہوں وہاں بھی آپ کی نوکری کرتا رہا۔ تیری نالین پہ صدقے جاؤ، کہنے لگے اوا غیر یا ربیہ، ربیہ یہ دے دیا ہے کچھ اور چاہیے تو وہ بھی مانگ لے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ان لفظوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، محمد جی ان سے پوچھو تمہیں جنت میں کوٹھی چاہیے؟ اچھا بھئی رکنا ذرا، اس جنت میں تھوڑا سا ایک آیت اور یاد آ رہی ہے۔ ابھی مولانا آپ کو حضرت بابا صاحب کا بہشتی دروازہ سنا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے حدیث میں سے دکھایا ہے، میرے پاس قرآن ہے، آپ نہیں دیکھنا چاہتے، آپ چپ ہیں، یہ چپ ہے، کر دی ہے آپ نے۔ اچھا چلو میں 53 نمبر آیت سورہ بقرہ سے لے رہا ہوں، یہاں پہ ہاتھ رکھ لیں نا ذرا، تو اس کو ذرا ایسے کر لیں۔ اللہ جی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40، شاباش 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 جی شاباش پڑھتے ہیں، اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، شاباش سبحان اللہ کہہ لیں۔ کون سی آیت ہے جی؟ یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے، یہ ہے جی 54 نمبر آیت، 54 نمبر آیت آ گئی ہے سامنے جی؟ ہاں جی، نہیں 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 نہیں، یہ ہے اس کا کیسے ہے؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ، یہ ہے 51 نمبر آیت، ایک دفعہ سبحان اللہ ترجمہ دیں نا۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی نہیں دی۔ بیٹا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ، 51 نمبر آیت پڑھ ایک دفعہ پھر سبحان اللہ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، اللہ جی نے فرمایا محمد جی جب ہم نے موسیٰ کو بلایا کہ آؤ طور پر 40 راتوں کے لیے اور آ کے کتاب لے جاؤ، جب
بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ جب میں آپ سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، جب ہم پچھلے سال آئے اسی محفل میں آپ کے والد صاحب کے ثالث صاحب کے، جب ہم پچھلے سال آئے، لفظ جب کہتے ہی تب ہے جب وہاں کٹھے موجود ہیں۔ 40 سال کی عمر میں اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہے محمد جی، موسیٰ کو جب کتاب دی تھی تو جب، اور محمد جی جب موسیٰ کو 40 رات بلایا تھا جب، اور پھر 40 رات محمد جی جو پتھروں میں اعتکاف بیٹھ کر کتاب لے کر واپس آئے، اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ 40 راتیں پتھروں میں اعتکاف بیٹھ کر جو کتاب لے کر واپس آئے، انہیں موسیٰ کہتے ہیں۔ گلی گلی جن کے پیچھے چل کے قرآن آئے، انہیں محمد۔ اچھا بھائی آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی پھر کیا ہوا؟ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ طور پر کتاب لینے چلے گئے، قوم نے پیچھے گاں کی بیٹے کی پوجا، بچڑے کی پوجا۔ اب آرڈر یہ تھا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شاباش شاباش، شک نہیں کرنا، اللہ پہاڑوں جیسے گناہ بھی ہوں اس کی رحمت اپنی آئی پر آ گئی تو معاف کر دے گی، مشرک کو معاف، سارے بول مشرک کو معاف۔ اب ساری قوم موسیٰ کی کیا کر رہی ہے؟ بچڑے کی پوجا۔ یہ کیا تھا؟ سارے بولو بیٹا۔ اچھا اب ان کو معافی بنتی ہے؟ نہیں بنتی۔ اچھا جی اب وہ آئے جو آپ پڑھ رہے تھے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی۔ اللہ فرماتا ہے اس کے باوجود بھی ہم نے موسیٰ کی امت کو معاف کر دیا۔ رکنا، میرا اللہ ابھی تو فرما رہا ہے کہ میں مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اب یہ ساری قوم کو معاف کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں کبھی نہ کرتا اگر درمیان میں موسیٰ کے ہاتھ نہ اٹھتے۔ اب میرے جانے کے بعد سوچنا گہری سوچ کے ساتھ کہ یار موسیٰ جیسے نبی اگر مشرکوں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ معاف کرنے میں دیری نہ کرے، محمد جیسا معبود بہت خوبصورت سنتے ہیں آپ لوگ، اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ ویسے کبھی بھی نہ زندگی میں کسی محبوب نے محب کے کہنے پہ گھر نہیں بدلا۔ پھر سے بتا دیں، بڑا بھی محبوب ہو نا، محبوب تو محب سے کہے کہ کوٹھی بدل دو، وہ کہے گا یار جان دے کوٹھی میرے تھوڑی شڑی دے۔ میں آپ کو پھر عرض کر رہا ہوں کہ بڑا بھی محبوب ہوگا تو اپنے محب سے کہے کہ رہائش بدل دو، رہائش محبوب کے کہنے پہ محب کو نہیں بدل۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی، اللہ جیسا محب کوئی نہیں، محمد جیسا محبوب کوئی نہیں۔ اللہ اپنی پوری کرامات کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ سجدہ کروا رہا تھا بیت المقدس کی طرف، جسے آپ قبلہ اول کہتے ہیں۔ اللہ کی ساری انوار و تجلیات وہاں سے نکلتی تھی، ہے نا؟ اب میں بڑی رندانہ سی لہجے میں کہہ رہا ہوں، درویشانہ سی لہجے میں، مجھے معاف کر دینا، میں بے ادبی نہیں کر رہا۔ زبان پہ نہیں آیا مصطفیٰ کا، دل میں خیال آیا اور پلکیں ہلی۔ اللہ نے فرمایا ویسے بدلتے تو نہیں، اور تیرے کہنے سے میں نے بدل دیا۔ بولو اسے سمجھ آئی ہے بات؟ نہیں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس محبوب کی زبان نہیں ہلی،
دل میں خیال آئے اور پلک نے حرکت کی ہے تو رب نے اپنا ڈیرا بدل دیا. جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا. محمد کی نگاہ کے ہلنے پر جو رب اپنا ڈیرا بدل دیتا ہے نگاہ کے ہلنے پر. جملہ وزنی ہے میں کیسے آگے پڑھ دوں یار. جس محبوب کی پلک ہلنے پر اللہ اپنا ہی ڈیرا بدل دے. جنت بھی ایک رہائش ہے, جنت بھی ایک رہائش ہے. جو اللہ مصطفیٰ کے پلک ہلنے پر اپنا ڈیرا بدل دے گا, محمد کی زبان ہلنے پر امتی کا ڈیرا نہیں بدل دے گا. اسے کہتے ہیں کل ان کانت لکم دار الاخرہ. مصطفیٰ ان سے پوچھو تمہیں جنت میں کوٹھی چاہیے, تمہیں جنت میں کوٹھی. اچھا جی پھر سب کو معاف کرنے کا آرڈر جاری ہوا, سب کو معاف کرنے کا آرڈر. اچھا بھئی اب ساری میرے تک دیکھو تاکہ میں آگے آیت پڑھوں. میں 58 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں جی, 58 نمبر آیت سامنے آ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ نہیں فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. سبحان اللہ اس کے لیے کہے گا. ترجمہ آپ دیکھیں. اور جب پھر اللہ کہے محمد جی پھر جب نا آپ کو پھر یاد ہے نا جب. اچھا نہیں سنتے آنا ذرا. پھر آپ کو یاد ہے نا جب, بیٹا صحیح ہو کے بیٹھو. پھر آپ کو یاد ہے نا جب. اچھا کیا جب جی؟ جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ. موسیٰ اپنے مریدوں کو ساتھ لو, اپنا پنڈ چھوڑ دو, دور ایک پنڈ ہے وہاں چلے جاؤ. اچھا پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ. موسیٰ اس بستی میں لنگر جاری ہے, بندوں سے کہنا جتنا مرضی کھاؤ. مجھے بڑا مزہ ہے. بستی دیکھو کہیں جہاں لنگر جاری ہو اور آرڈر ہو رہا ہے جتنا دل کرے کھاؤ. اچھا پھر کیا کریں؟ اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو. موسیٰ اپنے بندوں سے کہو کہ وہاں ایک دروازہ ہے, یہ اس دروازے میں سے گزریں. موسیٰ وہاں ایک دروازہ ہے, یہ نہ اس دروازے میں سے گزریں. بڑا مزہ آ رہا ہے یار. موسیٰ وہاں ایک دروازہ ہے, اپنے مریدوں سے کہو کہ اس دروازے میں سے گزرو. اچھا دروازے میں سے گزرے کیسے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. شاباش بیٹا, شاباش بیٹا, واجبہ. اور سجدہ کرتے ہوئے. اللہ فرمایا موسیٰ ان سے کہو کنڈیاں چومتے گزرے. موسیٰ ان سے کہو. آپ آیت سن رہی ہیں قرآن کی, آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں میری بات سے, میں ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے اور پوری دنیا تک میری آواز جائے گی. اگر حدیث نہ ہو میں مجرم, الفاظ یہ نہ ہوں زبان کاٹ دو, تلی پہ رکھو میں معافی نامے پر سائن کرتا ہوں. یہ آیتیں جب صحابہ نے پڑھی مصطفیٰ کے پاس آئے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں بات مریدوں کے کان میں میں نہیں کر رہا. کوئی یہ سمجھے کہ شاہ صاحب نے بات اپنے مریدوں کے ساتھ کی اور کان میں کی. نہیں, مرید کے شہر کی مسجد ہے, جامع مسجد سنہری ہے, ڈاکٹر صاحب ہیں, موت کے ضرور ہے, محبت ضرور کرتے ہیں, ان کے والد صاحب کا احسان ثواب ہے اور سالانہ یہ پروگرام ہے. آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں, مصطفیٰ کے سامنے جس نے دیکھنا ہو میں حاضر خدمت ہوں. مصطفیٰ کے پاس صحابہ نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے گناہ ہوا تو اللہ نے ایک دروازہ ان سے ٹپوانے کے بعد کہا جاؤ تمہیں معافی مل گئی ہے, تو
آپ کی امت کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے؟ آپ کی امت، آپ کی شاباش شاباش. دیکھو بیٹا، منبر رسول پر بیٹھ کر قرآن کھول کر دکھانا، سنانا یہاں تک ذمہ داری ہے، منانا ذمہ داری نہیں ہے. ماننا کسی نے اپنی جو ہے اپنی مرضی سے ہے. ہماری ذمہ داری ہے آپ کو دکھانا. لو جی یہ لکھا ہے اور یہ بات ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم جب صحابہ نے کہا نا یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی دروازہ نہیں، تو یوں مولا علی کا چہرہ دیکھا. قسم ہے میرے ہاتھ میں جو قرآن ہے اس کی ایک ایک زیر اور زبر کی. نبی نے علی کا چہرہ دیکھے فرمایا یا علی انت بابہ فی امہ. یا علی وہ جو موسیٰ کو دروازہ ملا تھا نا امت کے لیے، میری امت میں تیرا وجود وہی دروازہ ہے. اب میں یہ کہہ لوں کہ قرآن میرے سامنے ہے اور نبی معظم نے ارشاد فرما دیا کہ میرا علی جد الاولیاء ہے، ولیوں کی بنیاد ہے، جڑ ہے، تو یہ ڈیفائن ہو گیا کہ گناہگاروں کے لیے اللہ کا ولی وہی دروازہ ہوتا ہے. اللہ کا ولی وہی دروازہ ہوتا ہے. اب آپ کو سمجھ آئیے کہ لاہور سے لے کر داتا صاحب سے لے کر پاک پتن تک ہم جو کھجل ہوتے ہیں نا، یقین کرتے ہیں کہ واپسی پہ ہمارے گناہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. اللہ آپ کی عمریں دراز فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اگر یہاں تک سمجھ آ گیا تو واپس چلے نا جی. جس آیت سے بات کا آغاز ہوا تھا اور جو میں آیت پڑھ رہا تھا وہ سورہ بقرہ سے کون سی آیت ہے؟ 94 نمبر آیت ہے. تھک تو نہیں گئے؟ یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ چلو جی. اللہ نے کہا قل ان کانت لکم دار الاخرہ عند اللہ. جی دوبارہ سے ذرا. اے نبی آپ فرما دیجئے اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص عند اللہ، عند اللہ، عند اللہ. قل محمد جی ان سے کہو ان کانت لکم دار الاخرہ، جنت میں کوٹھی چاہیے؟ جنت میں کوٹھی. اوے ہیلو او بچے، ہاں جنت میں کوٹھی چاہیے؟ جنت میں کوٹھی، سارے بولو جنت میں کوٹھی. مال چاہیے. اچھا کیسا مال؟ عند اللہ. کیا مانے؟ اللہ کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنا نزدیک ہے نا. ایسے نہیں. اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب. شاباش. کیا معنی ہے؟ انا شک نہیں کرنا، رحمت اللہ اللہ کی رحمت قریب نزدیک ہے. من المحسنین ان کے پاس، ان کے قریب. اللہ کی رحمت ان کے محسنین کے ہوں گے. کوئی محسنین یار ہیں، کوئی محسنین. ابھی اس آیت میں میرا خطاب نہیں کہ میں بات نہیں کر سکتا، بس ٹھیک ہے ہوں گے کوئی محسنین. اللہ کی رحمت بھی ان کے قریب ہے. کتنی قریب ہے؟ اتنی قریب کہ لفظ قریب. اتنی قریب کہ لفظ، بس اتنی قریب کہ لفظ پتہ نہیں کتنی قریب. دیکھیں حدوں کی مرید کے بس اتنی قریب. حدوں کی مرید کے بس اتنی قریب. اس قریب کو قریب کہتے ہیں. یہاں آپ نے کہا عند اللہ، اللہ کے وہ کوٹھی قریب ہے، قریب نہیں ہے، عند اللہ ہے.
اللہ کے اچھا بھئی ایک قربت ہے نحنو اقربو الیہ من حبل الورید، اللہ بھی بندوں کے اشارہ سے۔ اچھا اس میں ویسے ہی فیصلہ ہو گیا کہ اقرب کسے کہتے ہیں؟ جو شارب سے بھی قریب ہو اسے اقرب کہتے ہیں۔ لیکن یہاں کسی کوٹھی کا ذکر ہے، وہ اللہ کے اقرب نہیں ہے، وہ اللہ کے اقرب نہیں ہے، وہ ہے عند اللہ۔ آپ نے کہا اللہ کے قریب ہے، میں نے تلاش کرنا ہے قرآن میں سے کتنا قریب ہے۔ دیکھیں ایک الفاظ ہے علمنا من لدن علما، سورہ الکاف ہے، 18 نمبر سورہ ہے، اور خضر کے علم کے بارے میں۔ اوے بیٹا بابا کسی ادھر ہو جاؤ گے نا، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج واجعل لی من لدن، یا من لدن کا سلطان النصیرہ، من لدن مانے اللہ کے قریب، اللہ کے یہ لدن کی لدن کا قرب کیا ہے؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس گفتگو میں سونا ہی بنتا ہے، جیسے کہ یہ صاحب سو چکے ہیں آپ کے، وہ بھی مکمل طور پہ سو چکے ہیں، واقعتاً یہاں سونا بنتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج اور یہ شام 6 بجے کا نیوز کاسٹر ہے، اس کو 6 بجے لگانا تھا، یہ 12 بجے لگا، تو یہ تو سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے تو قرآن پڑھنا، اور ابھی تو ترجمہ نہیں شروع ہوا تو تقریر کہاں شروع ہوگی؟ اچھا ایک قرب ہے ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، پھر وہ اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ تھا، او ادنا، اور قریب ہو گیا، فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اس قربت نے جو اس نے بات کی اس کے ساتھ اس کا کسی کو نہیں پتا۔ یہ قربت کون سی ہے؟ یہ قربت یہ ہے، یہ جسے سمجھ آ گئی اسے میں سبحان اللہ۔ مجھے معاف کر دینا، میں ابھی کھول نہیں سکتا، میرا موضوع نہیں ہے، کبھی معراج ہوا تو میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کر دوں گا، لیکن یہ جو کوٹھی ہے جنت کی، اسے کہا یہ دنا نہیں ہے، ملت دنا نہیں ہے، یہ اقرب نہیں ہے، یہ قریب نہیں ہے، یہ ہے عند اللہ، اللہ کے۔ میں آپ کو عرض کروں، یہ جو الفاظ علم کا ذخیرہ آپ کو مجھ سے مل رہا ہے نا، یہ میرے عند میں سے مل رہا ہے۔ یہ آپ کو میرے لدن سے نہیں مل رہا، میرے اقرب سے نہیں مل رہا، میرے قریب سے۔ شاباش بیٹا، کیا مجھ میں سے؟ اب مجھے معاف کرنا، میں ایسے نہیں کہہ سکتا، معنی یہ بنے گا یہ وہ گھر ہے جنت میں جو اللہ کے جلووں میں موجود ہے۔ کوٹھی چاہیے ہے ہماری کوٹھی۔ اچھا رکنا ذرا، آگے الفاظ کے من دون الناس، من دون الناس، من دون یہ رہا تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے، من دون الناس،
लोगों से हटकर ये कोठी है, लोगों से हटकर ये कोठी है। भाई मजबूरी है, हमें सिर्फ कुरान आता है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाए, मोहम्मद जी इनसे पूछो तुम्हें तुम्हारे अब्बे का वो घर जो पिछला था, वो जो आगे जन्नत में कोठी बनाई है, जो अल्लाह के नूर के जलवों में है, आम लोगों के पास का रोग ही नहीं है, लोगों के लिए नहीं है, बड़ी खास है, चाहते हो मिल जाए। चाहते हो मिल जाए। तवज्जो करो, मैं आगे पढ़ूं फिर क्या करना पड़ता है। अल्लाह फरमाया फतमन्नउल मौता, तो भला मौत की आरज़ू तो करो। क्या माने? तो भला मौत की आरज़ू तो करो, मौत की ख्वाहिश करो, मौत की आरज़ू करो। शादी हो गई है, मौत की आरज़ू करोगे? कहना नहीं करते, कसम बा खुदा नहीं कर सकता। मेरी हो चुकी है, मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं कर सकता। मौत की आरज़ू करो, नई नई शादी हुई है, मौत की आरज़ू करो, बिजनेसमैन हो, शर्त रख दी, जाओ वो जो मेरे नूर के जलवों में कोठी है, बहुत बड़ा घर है, जन्नत का महल है, हबीब तेरी जुबान हिलेगी मैं दे दूंगा। इनसे कहो आम लोगों के बस का रोग नहीं है, बड़ी खास कोठी है, खास तबके के लिए है, इसके लिए मौत की आरज़ू जरूरी है। आरज़ू कर सकते हो मौत की? हाँ, ऐसे ना करना, इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो फिर करके दिखाओ। अगर सच्चे हो फिर करके दिखाओ। अब अगर एक आयत पूरी हो गई है, अगर आप तवज्जो करें, मैं अगली शुरू कर लूं। मुझे ये बताएं कि हम नहीं ने पढ़े तो ये आयतें किसने पढ़नी है यार? ये आयतें तरावियों के लिए रह गई हैं, ये आयतें खत्म के लिए रह गई हैं, तिलावत के लिए रह गई हैं, इस पे अमल किसने करना है? कौन समझेगा यार इन आयतों को? कौन सी तकरीर में ये आयतें की जाएगी? सुभान अल्लाह कहो बैठकर। हरगिज़ कभी इसकी आरज़ू ना करेंगे इन बदअमालियों के सबब जो आगे कर चुके। अल्लाह फरमाता है तुम कभी भी मौत की आरज़ू नहीं कर सकते, इसलिए कि तुम उन सादिकीन में नहीं हो, उन सच्चों में नहीं हो। मौत की आंख में आंख वो डाल सकता है जो सच्चा है, तुम कैसे कर सकते हो? फिर इस आयत का तर्जुमा करो, ला तमन्ना अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम, और हरगिज़ कभी इसकी आरज़ू ना करेंगे इन बदअमालियों के सबब जो आगे कर चुके। अल्लाह फरमाता है तुम्हें पता है हमने आगे क्या भेजा हुआ है, तुम्हें अपने करतूतों का इल्म है, तुम थोड़ी मौत की आरज़ू कर सकते हो। मौत की आंखों में आंखें डालो, अगर वो घर चाहिए जो मेरे जलवों में बसता है, और जन्नत में वो घर है और लोगों के पास का रोग ही नहीं है, लेकिन इसकी आरज़ू मौत की वो कर सकता है जिसे अपनी करतूतों का इल्म है, तुम थोड़ी कर सकते हो। तुम्हें तो पता है हमारी करतूतें क्या है, हमने आगे क्या भेजा हुआ है। ये आरज़ू तो वो कर सकता है जो सच्चा हो। मौत की आंख में आंख डालकर जो खड़ा हो, उसे मैं वो घर दूंगा। कोई एक सच्चा दिखाओ, तुम मौत की आरज़ू नहीं कर सकते। मैंने एक बाबा देखा व्हील चेयर पर, डाल के रखता था, इसलिए कि सच्चा था। अल्लाह ने फरमाया मेरे जलवों में घर है, मैं वो देता हूं। नहीं, मैं नहीं समझा सका, मैं नहीं समझा सका। देखो तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास का रोग नहीं है, ये वो करेगा जो सच्चा होगा, वो मौत की आंख में आंखें डाल जाएगा जो सच्चा होगा।
اور منڈیوں میں پھر کہہ رہا ہوں تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، تم نہیں کر سکتے، یہ وہ کرے جو سچا ہے، جو سچا ہے۔ ذرا آنے دو میں ذرا دیکھوں یہاں پہ مجھے ایک نظر آ رہی ہے، لو دیکھو ذرا میری طرف دیکھو ذرا، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک شخصیت جناب دیکھو میری طرف دیکھو، ایک شخصیت کے بارے میں سپر پاور نے فیصلہ کر دیا، اسے مار ڈالو، اور مارنا کیسے؟ جلا دو اسے۔ جب آرڈر ہوا جلا دو، چیخا میں خلیل ہے اور جبریل قدموں میں کھڑا ہو کے کہہ رہا جی میں کچھ کروں، جی میں کچھ کروں۔ موت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے خلیل نے کہا جبریل تو پیچھے ہٹ، میں خلیل ہوں، وہ جلیل ہے۔ آئے مجھے مزہ نہیں آیا یار، ٹھنڈا بولے ہو یار، دکھ لگا اس بات۔ پھر سے میں عرض کر رہا ہوں، پھر میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے جلووں میں ایک گھر ہے، اللہ کے جلووں میں جنت کا ہے، کوٹھی ہے، لوگوں سے ہٹ کر ہے، بالکل خاص ہے، لیکن اسے دوں گا جو موت کی آرزو کر سکتا ہے اور وہ سچا ہے۔ تم نہیں کر سکتے، تمہیں اپنی کرتوتوں کا پتا ہے۔ ابراہیم سے اس نے جبریل نے کہا اے میں کچھ کروں گی، حضرت ابراہیم نے کہا وہ جلیل ہے، میں خلیل ہوں، درمیان میں جبریل کی گنجائش نہیں، پیچھے آ جا، محبوب دیکھ رہے نا۔ اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ زمانے والوں دیکھا تم نے، جو سچا ہوتا ہے وہ موت کی آنکھ میں آنکھیں ڈالتا ہے، جو سچا ہوتا ہے وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے۔ زمانے والوں جو نہیں، میں نہیں سمجھا سکا، میں پھر قرآن پڑھتا ہوں، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہو، نہیں مزہ آیا، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے تو سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ دیکھیں ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، باپ بیٹا میں آپ کو چھری پھیر لوں، بیٹا میں آپ کو چھری پھیر لوں۔ بیٹے نے نہیں کہا بابا آپ پہلی دفعہ ملنے آئے ہیں، ساتھ چھری لے کر آ گئے ہیں۔ بیٹے نے کیا کہا؟ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَا تِفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، بابا جلدی کر، بابا جلدی کر، میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں۔ اوئے ہوئے بابا جلدی کر، میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں، بابا جلدی کر، میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں۔ نئے آیت کیسے پڑھوں؟ بابا جلدی کر، بابا جلدی کر، میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں۔ اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، حبیب اعلان کر میرا اسماعیل وعدے کا سچا تھا۔ موت کی آنکھوں میں آنکھیں وہ ڈالے جو سچا ہے، اللہ وہ گھر سے دے گا۔ اچھا میں اگر اس طرح پڑھتا جاؤں تو صبح ہو جائے گی۔ کون کون سچا تھا، کہاں کہاں سچا تھا، بڑے سچے قرآن میں موجود ہیں۔ پھر ہم پڑھتے پڑھتے مباہلہ تک بھی آ سکتے ہیں کہ کون سچے کہاں کھڑے تھے، لیکن ہم واپس چلیں، ہم سورہ رات کی طرف چلتے ہیں، 13 نمبر سورہ ہے اور خطاب یہاں سے شروع کر لیتے ہیں۔ ٹھنڈا بولے ہو، نہیں کرتے رہنے دیں، چھوڑ دیں۔ ہاں آپ کو کیا چاہیے؟ گھر۔ کیا چاہیے؟ کہاں چاہیے؟ کون سی جنت میں؟ اللہ کے جلووں میں۔ وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے۔ دوبارہ